الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع مراقبات ثلاثہ کا تیسرا حصہ مراقبہ اقربیت ہے۔ پہلے دونوں مراقبات کی طرح اس کے سبق کا انداز بھی یہی ہے کہ مراقبہ معیت پر جب کھڑے ہو کر غور کیا جاتا ہے اوپر اور سالک ایک دفعہ اللہ کہتا ہے اور شیخ کی توجہ ہو اور وہ توجہ دے کر لے جائے تو مراقبہ اقربیت پر سالک پہنچتا ہے۔ پہلے دونوں مراقبات کی طرح اس میں بھی اسی طرح فرق ہے کہ معیت سے یہ مقام مختلف ہے، بہت بڑا ہے اور اس کا رنگ، اس کی کیفیت، اس کا حال اپنا ہے۔ یہاں پر بھی بے شمار اللہ کی مخلوق موجود ہے جنہیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق بخشی، کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ انہیں یہ جو تسلسل ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نوازا۔ تو جن کے یہاں اسباق ہیں جب وہ حیات برزخیہ میں چلے گئے، برزخ منتقل ہو گئے تو ان کی روح کو یہاں کی جو قیام ہے وہ نصیب ہوا۔ پھر ایک بات یہاں کی جو عمارت کی بھی کی جاتی ہے، انوارات اور انوارات کے رنگ کی جاتی ہے، یہاں پر مخلوق کے خدا کے ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ساری وہ حصے یا وہ چیزیں ہیں جو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں کہ بندے کو مشاہدہ ہو تو وہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ مشاہدے کو سبق کے ساتھ مشروط نہ سمجھا جائے۔ اگر تو مشاہدہ ہے تو یہ سبق ہے اور اگر مشاہدہ نہیں ہے تو یہ سبق نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کشف کو آپ غور فرمائیں تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکثر بیانات میں ارشاد فرمایا کہ کشف کی طرف نہ جاؤ۔ کشف کا ہو جانا ایک اور بات ہے اور اس ہونے میں مزید تجسس اپنے اندر پیدا کر لینا یا اس کی کوشش میں لگے رہنا یا کشف کو اپنے سبق کی راسخ ہونے کی دلیل سمجھ لینا، یہ درست نہیں۔ چونکہ کشف سے متعلق بھی جب بات آتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے بچے کو کھلونا دیا جائے کہ اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی جو اپنے فیصلے کی ہے اس میں مدد مل جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ کشفاً دیکھتا ہے تو اسے اور شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر مزاج میں ایک استحکام اس طرح آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جو کہا جا رہا ہے یا جو ہو رہا ہے یہ واقعتاً ہے۔ لیکن اسی کیفیت کو جب محسوس کیا جائے تو وہ زیادہ پختہ ہے۔ اس لیے کہ کشف میں خدشہ ہوتا ہے دو طرح چیزوں کا۔ ایک کہ اس میں شیطان نہ کوئی مخل ہو، شیطان اس میں آ کر کوئی ایسی بات یا ایسا حصہ نہ کہہ دے کہ جو پھر مزید بندے کی کسی طرف کمزوری کا سبب نہ بن جائے۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات ہیں یا اپنی سوچ ہے اس میں بندہ زیادہ ڈوب جائے تو وہ بھی کئی دفعہ تخیل میں وہ بھی متشکل ہو کر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہوتی وہ اپنی پسند ہے، چاہت اپنی ہے۔ اسی لیے کسی کشف کا بھی جو پیرا ہے یا اس کا جو ماپ ہے یا اس کے بارے جو تسلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تحت بات ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی کہے کہ مجھے کوئی حکم آ گیا اور آج اللہ نے احسان فرما دیا جی مجھے سمجھ۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کا سارا جو دین ہے وہ قرآن و حدیث کے تحت۔
کسی بھی بات کی سمجھ آئے اور اس سمجھنے میں جو پیمانہ ہے وہ قرآن و سنت ہے، اس سے باہر نہیں بات ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کسی کے مشاہدے یا کشف اس کی ذات تک ہے، اس سے کسی دوسری کا تعلق نہیں۔ یہ بات بھی تجربے میں آتی ہے کہ جسے سمجھ نہ آئے وہ اپنی معمولات زندگی تک کے لیے، ضروریات زندگی تک کے لیے وہ چل پڑتا ہے کسی صاحب کشف کے پاس، دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جو جا رہا ہے، جو معمولات دنیا ڈھونڈ رہا ہے وہاں، وہ بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پہلو پر نقصان اٹھانے کا سبب ہو جاتا ہے، اور جو بتلا رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑے امتحان میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت یہ بڑا واضح فرماتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی کشف ہو تو اس کی ذات کے لیے ہے، پھر اس ذات کے لیے بھی جو پیمانہ ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور اگر کوئی معمولات کے حوالے سے اسے کسی بات کی سمجھ آئے تو اختیار کر لے گا تو اسے فائدہ ہوگا، نہ اختیار کرے گا تو اس کشف کی وجہ سے اس پر گرفت نہیں ہوگی کہ تمہیں کوئی حکم دیا گیا تھا اور تم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ حکم سارے کا سارا کلام ذاتی میں ہے جو واضح موجود ہے، اور اس کی کمی بیشی جو ہے وہ عند اللہ سبب ہو جائے گی سوال کا روز محشر۔ اللہ کریم آسانیاں فرمائے آپ سب کو اس ساری بحث میں۔ پھر ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی کہ اس راہ کے مسافر کی بالکل وہی بنیاد ہے جو بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس کی بنیاد میں اپنی ذات کی بڑھائی، کشف و کرامات کا اپنے ساتھ منسلک ہو جانا، لوگوں سے اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ میں بڑا متقی ہوں اور لوگوں سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اس طرح کے پہلوؤں کی جو ابتدا ہے وہ نقصان کا سبب ہے۔ تو خالص نیت جو ہے اس کے ساتھ ابتدا کر کے پھر اس خالص نیت کے ساتھ پابند بھی رہنا، جہاں کار بند ہونا ہے وہاں اسی نیت کی حدود و قیود جو ہیں اس کے ساتھ پابند بھی رہنا۔ تو اس راہ میں سلوک میں ابتدا تو لطیف قلب ہے، لیکن جب قوت پرواز روح کو نصیب ہوتی ہے تو پہلی جو ابتدا آتی ہے وہ وحدانیت باری تعالیٰ کی، شرائط ایمان جو ہیں وہ پختہ ہوتی ہیں، اور شرائط ایمان کی پختگی سبب بنتی ہے معیت باری تعالیٰ کی۔ اب معیت اپنے معنوں سے سمجھ آتی ہے کہ جیسے پاس ہونا ایک قرب کی کیفیت ہے معی، جب اس میں ترقی نصیب ہوتی ہے اور وہ ترقی تقرب کے معنوں میں آتی ہے، تو جب تقرب کے معنوں میں آتی ہے تو جو ترجمہ ہم قرب کا کرتے ہیں، تقرب کے معنوں میں قرب جو ہے یہ پورا نہیں آتا، چونکہ تقرب کا جو مفہوم یا معنی بنتا ہے وہ قرب کا اعلیٰ حصہ ہے۔ جو ہم بات کرتے ہیں کہ قرب الہی کی، قرب الہی کی بھی جو اعلیٰ ترین حصہ ہوگا وہ تقرب کے معنوں میں آتا ہے۔ اور جب بندے کو قرب الہی کی کیفیت نصیب ہو تو پھر دو حصے اس میں بھی مزید سمجھ آتے ہیں، بے شمار پہلو ہیں، لیکن عمومی عرض کرنے کو یہ دو حصے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے معیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کریم کا پاس ہونا احساس جو ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، یہ ایمان کی کیفیت مضبوط ہوتی ہے، تو اللہ کریم کا پاس ہونا حدود و قیود میں بھی لاتا ہے اور ایک بہت بڑی ڈھارس بھی بن جاتی ہے۔ اللہ کا سنگ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے۔ سے پھر جو دنیاوی معمولات ہیں، تنگی تکالیف ہیں، صحت بیماری ہے، دکھ سکھ ہے، یہ جو غمی اور خوشی کی کیفیت میں ہے، جب اسے یہ ڈھارس ساتھ ہوتی ہے نا کہ میرے اللہ کریم میرے ساتھ ہے، مستقل مزاجی اور ایک ٹھہراؤ رہتا ہے اور بندہ دین اسلام پر قائم رہنے میں بہت بڑی مدد ملتی ہے اور اللہ کریم سبب فرما دے۔ اسی طرح جب قرب کی بات آتی ہے تو اللہ کریم کا قرب پاس ہونے کی کیفیت سے بہت بلند یہ کیفیت ہے کہ اللہ کریم کا جو قرب اور تقرب کی کیفیت ہے۔ اسی آیہ کریمہ میں کی تفسیر میں مزید اس پر عرض کرتا ہوں
کہ اللہ کریم نے فرمایا اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا. اب وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. آج ہم اپنے معمولات زندگی میں کئی پہلوؤں پر جھنجھلاٹ محسوس کرتے ہوئے احکامات اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے. کہتے نہ بھی ہوں لیکن اس کیفیت کا جو معنی یا مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں اسے اختیار کروں. اور یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا. اب بندے کی جو ضروریات ہیں، جو پسند ہے، جو ناپسند ہے، جتنی استعداد ہے یا وجودی پہنچ ہے یا سوچ کی پہنچ ہو سکتی ہے، جس طرح کی بھی کیفیات اور جس حد کی بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح کی بھی گراوٹ اور جس حد تک جا سکتا ہے، ہر پہلو کو احاطہ فرما لیں. جس نے پیدا فرمایا اس کے دستے قدرت سے یہ چیزیں باہر. تو پہلا حصہ اس آیہ کریمہ سے بیان میں جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کریم نے، اور یقیناً اس میں کوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ حتمی بات ہے کہ اس رب العالمین نے تمہیں پیدا فرمایا. اب جو پیدا فرما رہا ہے یہ تخلیق انسانی نہیں ہے، یہ مالک کل کائنات نے تخلیق فرمایا. انسانی تخلیق پھر کئی حصوں پر چلی جاتی ہے. بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ان کی کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ان کی بنائی ہوئی الیکٹرانک میں ہو سکتی ہیں، گاڑیوں میں ہو سکتی ہیں، طرح طرح کی جو ضروریات زندگی ہیں اس میں سے ہو سکتی ہیں، وہ ساری دنیا پر جا رہی ہوتی ہیں. اور واپس جب آپ جا کر ان سے تحقیق کریں تو کوئی پتہ نہیں ایک چیز کی بنانے میں 10 قسم کے جو افراد ہیں ان کے لوگ جو ہیں 10 قسم کے حصے جو ہیں لوگوں کے وہ اس میں شامل کار ہوں. کوئی اس کے الیکٹرانک کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی اس کی مشینری کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی اس کی فنشنگ کو دیکھ رہا ہوگا. اور پہلے کسی نے پلاننگ دی ہوگی، کسی نے جو آج کا کمپیوٹر کا زمانہ ہے کوئی ماہر کمپیوٹر کا بیٹھا ہوگا. بے شمار اس میں حصے شامل ہوتے ہیں تو ایک چیز کی جا کر وہ انوینشن کرتے ہیں یا اس کو بناتے ہیں. اب کسی ایک سے سب پر پوچھ لیں تفصیل تو وہ گنگ ہو جائے. وہ ماہر اپنے حصے کا ہوگا اور اپنے حصے کے جو رزلٹ آئیں گے اس میں جو خرابی آئے گی یا جو اس کی استعداد ہوگی یہ کثیر ہے کہ اس تجربے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ یہ جو میرا خیال تھا یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک جو ہے یہ درست نہیں. یہاں کی جو تخلیق ہے یہ تخلیق اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. اور جو معاملات دنیا پر ہم آراء مقدم سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ چیزیں ترتیب دیں یا جس فیکٹری سے بن کر آئیں اس کا لیفلٹ موجود ہو تو استعمال کے صحیح طریقے ملیں گے، وہ ان چیزوں کی بنانے اور اس ترتیب کے بعد اس کے نتائج سے بھی علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو بھی اس نے ترتیب دیا وہ را مٹیریل کی صورت میں دنیا میں موجود ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس اس کے پاس میٹیریل بھی نہیں تھا اور اس نے غیب سے کسی چیز کا میٹیریل بنا کر پھر اسے تھوپ دیا یا اس کو تعمیر کر لیا اور اس کو تخلیق بنا کر. ایسی بات ہے. یہاں پر جو تخلیق کی بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا تو تھا ہی کچھ نہیں. بات آتی ہے نا کہ انسان کی تعمیر میں پہلا وجود انسانی میں جو حصہ آتا ہے وہ مٹی کا آتا ہے. مٹی کہاں تھی؟ کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے وجود نہ بخشا. تو اسی طرح جب انسان کو تخلیق فرمایا وہ تھا ہی کچھ نہیں. اس کے نہ ہونے کو ہونے کی صورت عطا فرمائی. پھر اس کی تخلیق کو کلام ذاتی آسان علیہ تقویم فرماتا ہے کہ ایک آسان تقویم ہے کہ ایسا تخلیق کا شاہکار ہے جو بے مثل اس نے پیدا فرمائش جیسی اور مخلوق پیدا نہیں فرمائی.
پھر اسی تخلیق میں اس کے وجود اور اس وجود کے تسلسل میں اتنا نظام ہے اور اس ایک وجود کے اندر اتنی حیات ہے کہ اس زمین پر بسنے والی جو مخلوق ہے اس سے زیادہ ہم جو بحیثیت انسان اس زمین پر بستے ہیں ہم سے زیادہ تعداد حیات کی اس ایک وجود میں موجود ہے۔ جس طرح یہ کارگاہ حیات عالم آب و گل کی ہمارے سامنے ہے، اسی طرح ایک کارگاہ حیات اس وجود کے اندر بھی کار فرما ہے، اور جس نے یہ ساری کاراگریاں تخلیق فرمائی ہیں تھی کچھ بھی نہیں، اس نے ہونے کی حیثیت دی، وہ نہیں جانتا کہ اس کی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے، وہ نہیں جانتا اس کی کس لمحے کیا ضرورت ہو سکتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کی عبادات کے انداز اور پہلو کیا ہوں جو اس کو آسانی دے سکتے ہیں، جو اس کی طاقت کے مطابق ہوں۔ اسی لیے تو دین اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ تمام فطری تقاضے جو ہیں اس کے مطابق احکامات شرعی اور اسلام کے مطابق بسر کی گئی زندگی خوشی پھیلاتی ہے، خوشی کا سبب ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے جو لفظ انسان یعنی مل جل کر رہنے والا، اب اس مل جل کر رہنے والے کو بام محبت اور بام جوڑ کا سبب ہے دین اسلام، اور جس نے اسے پیدا فرمایا وہ اس کے ہر حصے سے واقف ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ ان تمام مخلوق کو جو یہ سوچتے ہیں کہ آج پیدا ہوئے تو مر گئے تو مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، فرمایا کسی ایک کو پیدا کرنا یا ان تمام کو پیدا کرنا اس کے لیے ایک برابر ہے، اب بھی اس نے پیدا فرمایا تب بھی دوبارہ جی اٹھائے گا۔ تو جب اللہ کریم نے پیدا فرمایا تو ہر حال سے واقف ہے، اس کے مزاج تک کی، اس کی ضروریات تک کی، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی استعداد ہے، ہر صورت سے واقف ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، عجیب صورت بیان اس نے فرمایا۔ یہ دیکھو جو بات میں کر رہا تھا، ہم تو ظاہری حصوں پر بھی بات کر رہے تھے نا، سوچ کے ساتھ اللہ کریم نے فرمایا اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ اب قرب کی کیفیت کے کئی پہلو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دو پر تو عمومی میں بات کر رہا تھا نا کہ ایک اللہ کی کا قریب ہونا جو یہ ایمان ہے اس میں پختگی نصیب ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے کہ اللہ کریم کی جو محبت ہے، جیسے کہتے ہیں نا، مجھے کل بھی کوئی بات کر رہے تھے کسی حوالے سے کہ کسی کی محبت کے بارے میں بندہ کہتا ہے وہ میرے دل میں بستا، حقیقتاً وہ دل میں نہیں بس رہا ہوتا، لیکن جذبات جو محبت کے کسی فرد کے لیے بھی ہیں یا کسی بزرگ کے لیے بھی ہیں، یہ فکرہ عام کہتے ہیں، اور اس فکرے کا صرف لفظ مقصود نہیں ہوتے، ہم وہ کیفیت جو تعلق قلبی اس کے ساتھ ہے جو محبت کا ہے اس کا اظہار کر رہے ہوتے۔ لیکن یہاں صورت ہی ایسی ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ بندگی نصیب ہو تو یہ صورت یہ مل جاتی ہے کہ اللہ کریم کی ایسی محبت کہ وہ میرے دل میں رچ بس گئے۔ تو یہاں جو دوسرا حصہ بیان فرمایا وہ فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، کہ اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب اس قرب کی کیفیت محض یہ نہیں ہے کہ وہ قریب ہے، اس نے پیدا فرمایا، حدود و قیود ساری اس کی جو وجود کی استطاعت کے ساری وہ جانتے ہیں، اس کی پیدا فرمائی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرکب بنایا اور مرکب حدود و قیود سے اس کی قوت بڑھ گئی، ایسا نہیں۔ کس کو کتنی استعداد کس وقت اور کس وقت تک دینی ہے ہر چیز طے ہے اور اس کے دستے قدرت میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی شے اس کی دستے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو جب بات خیالات کی آئے تو حدود بھی اس نے عطا فرمائی ہیں، پھر یہ قرب کی کیفیت ایسی ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ شاید بھی ہے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے جو کچھ سوچ رہے۔ آپ تشریف فرما ہیں، میں اپنے اس بیان میں کیا کچھ سوچ رہا ہوں آپ نہیں جانتے،
آپ میرے الفاظ جو چیزیں عرض کر رہا ہوں اس کے بدلے میں آپ میرے متعلق کیا سوچ رہے ہیں؟ ان الفاظ کو باغور سن کر اس کے تحت کچھ سوچ رہے ہیں یا کسی اپنے خیال میں بیٹھے ہیں؟ نہیں معلوم۔ ایک حد ہے، ایک اندازہ ہے کہ بندے کی صورت یا اس کے وجود کو دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ خوشی میں بیٹھا ہے، تھکاوٹ میں بیٹھا ہے، شوق میں بیٹھا ہے، ناراضگی میں بیٹھا ہے۔ صورتیں کسی حد تک واقفیت ہوتی ہے، حقیقت حال جو ہے وہ کلی سمجھ نہیں آتا کسی کو۔ لیکن جب قرب الہی کی صورت یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے، یہ بھی بڑا واضح بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو سوچ ہے تیری وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ اس کی شان کریمی کہ کسی کمزور سوچ پر گرفت نہیں فرماتا اور کسی اعلیٰ سوچ پیدا ہونے پر عمل تک نہ بھی پہنچے تو وہ اس کا اجر اور ثواب عطا فرما دے۔ اس کی شان کریمی ہے اور رب العالمین ہے، اس کا اکرم اور اس کا احسان، اس نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم اس کے حضور سربت سجود ہیں، یہ اس کا احسان اور احسان عظیم کہ ہم نے اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما دی، اس کا کرم اور اس کا احسان۔ یہی وہ کیفیات ہیں جو علوم ظاہر کی محنت جو ہے یہ عقدے نہیں کھولتی۔ جب کیفیات قلبی کی بات آتی ہے، جب اس کیفی شعبے کی بات آتی ہے تو یہ نازک باتیں یہ کھول کھول کر رکھ دیتا ہے، اور یہ الفاظ سے نہیں، یہ کیفیات سے محسوس ہوتی ہیں۔ بندہ حقیقت حال سے واقف ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ قرب الہی کے معنی کیا ہے۔ تو جب نیت اختیار کرے جو کہ محرک ہے، نہ خانہ دل میں، اس دل میں جب کوئی سوچ آئے اور اس کو عمل تک پہنچنے کے لیے درمیان میں وجود یا استعداد کا استعمال آتا ہے، تو پھر اس کے حقائق یا اس تک بندہ پہنچتا ہے، اپنی سوچ کو پایا یا اپنی سوچ کو نہ پایا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس سارے عمل کی بنیاد تو جا کر نیت بنی۔ تو جب وہ دل میں نیت کر رہا تھا وہیں جو سوچ غلط آئے گی وہ اسے رد کر دے گا، نہیں میرے اللہ کریم کے روبرو ہے، اس کی حکم کی تعمیل میں بھی رد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز تعلیم فرمائے انہی کے تحت رہنے کی کوشش بھی کرے گا، اور اگر کوئی کمی بیشی آئے گی تو پھر محسوس ہوگا کہ میرے لیے جو حکم ہے، جس نے حکم دیا ہے وہ بھی روبرو، وہ بھی میرے نیا خانے دل کی حال سے اس طرح واقف ہے کہ ابھی میں تھا نہیں تو وہ جانتا تھا کہ میں نے کس لگا کب ہونا ہے اور میرے دل میں کیا خیال آنا ہے۔ اس سطح تک جب بندے کو قرب الہی محسوس ہوگا تو اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں کہ اس قرب کے سبب بندے کو یہ قوت نصیب ہوتی ہے کہ وہ غلط اعمال کو، ان کے لیے جو غلط نیتیں اور خیالات ہیں انہیں رد کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط خیال آئے تو اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تو امتحان ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کی عبادت میں محو ہوتا ہے یا اللہ جل شانہ کی عبادت کو جاتا ہے، امتحان ہی تو یہی ہے۔ تو جب بندہ یہ خیال کرتا ہے اور اس کا ایمان اس درجے کا مضبوط ہوتا ہے کہ جو خیالات آ رہے ہیں، آتے ہیں، یہاں پر ایک ہوتا ہے خیال کا پیدا کر سوچنا، کوئی بھی خیال آ جائے تو ہمارا اختیار نہیں ہوتا، اور اس میں ایک سوال بھی آتا ہے کہ نماز میں جی خیالات بہت بھٹک جاتے ہیں، ذکر کرتا ہوں تو اس کے اندر متوجہ نہیں رہتا، اس کا بھی کوئی حل بتایا جائے۔ تو جب آپ عبادت کر رہے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کی ادائیگی کے جو احکامات ہیں وہ بھی ذہن میں ہوں، اور جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، تو بندے کے خیالات جو ہیں وہ کم آتے ہیں اور بھٹکتا کم ہے، زیادہ متوجہ اپنی نماز میں رہتا ہے۔ جب معلوم ہی نہ ہو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں، ایک کمپیوٹر میں فیڈ ہو گئی چیز ذہن میں، ایک آگے اور وہ یاد ہے، ازبر ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کس لمحے میں کہاں پہنچا ہوں اور کس حصے کو عرض کر رہا ہوں، ایک اس کو لگاتار چل رہا۔ تو پھر جب خیالات آتے ہیں تو بندہ منتشر ہو جاتا ہے ذہنی طور پر اس میں،
اور خیال کا آنا ایک صورت ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں، اس خیال کو مزید سوچنا یہ کسی حد تک اختیار میں آ جاتا ہے۔ اور جب بندے کو نماز کا ترجمہ آتا ہو اور اپنے ترجمے میں خیال رکھے تو خیالات کم آتے ہیں، اور جب کوئی خیال آئے تو اسے مزید سوچنا یا نہ سوچنا یہ بھی بہت حد تک اختیار میں ہوتا ہے۔ خیال آئے تو یہ خیال ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے ترجمے کی طرف دھیان دے تو وہ خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب اسی طرح خیال کرتا رہے تو آہستہ آہستہ خیالات کا آنا کم اور جو متوجہ ہونا عبادت میں وہ نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی صورت کو جب آپ ذکر پر لاتے ہیں تو ذکر کے لیے بندہ بیٹھا، ذکر کے لیے وہ پورے وجود سے لطائف پر محنت کر رہا ہے یا پورے توجہ سے مراقبات میں بیٹھا ہے، لطائف پر تسبیح کا خیال سانسوں میں ہے اور مراقبات میں تسبیح کا خیال جو ہے اپنے اس میں ورد میں ہے، جو تسبیح بتائی گئی اس کے خیال میں، تو یہاں پر بھی جب خیال یہاں سے ہٹتا ہے نا کہ سانس کا اور اللہ کے نام کا ربط یہ بندہ دھیان میں نہیں رکھتا تو ہر آنے والا خیال اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ تو جب ذکر میں توجہ چاہیں اور چاہیے خیال ہو کہ میری توجہ مضبوط نہیں رہتی ذکر میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سانسوں کی نگرانی کی جائے اور مراقبات میں جو تسبیحات ہیں ان میں متوجہ ہو جائے، کیا تسبیح عرض کر رہا ہوں، اور اس تسبیح کا ورد رہے، مسلسل اس تسبیح کو پڑھتا چلا جائے۔ تو یہاں بھی جب کوئی خیال آئے تو مزید سوچنے کے بجائے اسے رد کیا جائے، اور اس کے رد کرنے کی جو قوت ہوگی وہ ہوگی جو متعلقہ جس عبادت کو اختیار کر رہے ہیں اس کے اندر جو حکم ہے اس میں بندہ رہے۔ تو ذکر میں لفظ اللہ کا جو ذکر ہے، اس میں ذات کا جو ذکر ہے، وہ بندہ خیال رہے کہ میری سانسوں میں ہے، مراقبات میں جو تسبیحات ہیں وہ خیال رہے کہ میری سانسوں میں ہے، اور خیالات آئیں تو مزید سوچنے کے بجائے اس طرف خیال آئے تو آہستہ آہستہ توجہ مضبوط ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے اور یہ کیفیات ہمہ وقت اس طرح رہیں کہ ہماری سوچیں، ہمارے عمل اللہ کی پسند کے مطابق ہم کمزور ہیں اس درجے کی نہیں کہ وہ مہربانی فرمائے کہ ہماری حیات کی ساری استعداد وجود جو ہے اسی کوشش میں صرف ہو۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے ہم خود کے قریب نہیں ہیں جتنا اللہ رب العالمین ہمارے قریب۔ اب یہ جو قرب کی کیفیت ہے، تقرب کی کیفیت ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بندہ مومن کی ہے، یہ مخلوق کی ساری مخلوق تک یہ کیفیت چلی جاتی ہے کہ اللہ کریم ہر لحظے ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا موجود تو ہونا اس مشت غبار کو ایمان اس درجے کا نصیب ہو کہ اسے احساس پیدا ہو جائے اور یہ محسوس کر جائے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، اس کے لیے شرط ہے ایمان۔ جب بات آمنو تک آئے گی تو پھر ضرورت ہوگی عامل الصالحات کی، عبادات بھی معاملات بھی، ہر پہلو اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور اس کا احسان کہ ایک ایک حصہ ہم تک پہنچا، اس کا احسان کہ یہ حصے مخلوق خدا کے ہر چاہنے والے تک پہنچیں گے روز معاشر تک۔ تو جب قرب الہی کی بات آئی تو آپ غور تو کریں کہ صرف کسی کا روبرو ہونا، آپ اور میں روبرو ہیں، پوری محفل ایک حد ادب میں ہے۔ اگر آپ کا احساس مجھے نہ ہو تو میں اس طرح تقریر نہ کر رہا ہوں، اور میرا احساس یا اس محفل کا احساس آپ کا نہ ہو تو آپ ہمتن گوش اس طرح نہ تشریف فرما۔ تو روبرو ہونا ظاہر میں، اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی دوسرا رزق دے رہا۔ ہم ساروں کا حال یا صورت اس دار دنیا میں اسباب کی صورت میں کہیں آ سکتی ہے، سبب سے آگے کسی کا دخل نہیں ہے۔ مسبب الاسباب تو وہ ہے، رازق وہ ہے، عزت و ذلت کا مالک وہ ہے۔ دنیاوی امور تک جہاں بات آتی ہے یا دین کے پڑھنے پڑھانے ایک استاد اور شاگرد کی بات آتی ہے، اس سے آگے تو کسی کی اختیار یا دست قدرت میں تو کوئی نہیں ہے، مالک تو کوئی بھی نہیں ہے، ساری مخلوق ہے۔
اب ساری مخلوق ہے، کسی کو بھی اپنے کسی حال پر اختیار نہیں، نہ زندگی اور موت پر آپ کو اختیار ہے، نہ زندگی اور موت پر جو یہاں بیٹھا آپ سے عرض کر رہا ہے اسے اپنے اختیار ہے۔ ساری مخلوق، سب کا مالک اللہ ہے۔ اس کے باوجود روبرو ہونا اور استاد شاگرد کی کیفیت کا ہونا کتنی حدود و قیود میں لے آتا۔ ایک لحظے کو محسوس تو کریں کہ اللہ جل شانہ کا قرب کتنا بڑھ گیا اس سے جب نیا خانہ دل میں تقرب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور جگہ جو ہے رگ جاں، شاہ رگ جو ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شاہ رگ جتنی ہے، کیونکہ شاہ رگ انسانی حیات کے جو خون کا نظام ہے اس میں سب سے بڑی اور مین حصہ ہے کہ یہاں کٹ لگ جائے تو خون سارا وجود کا نچڑ جاتا ہے اور حیات نہیں رہتی۔ اس سے قریب سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے اندر بھی تو سیلز ہیں، یہ بھی تو مرکب ہے، اس رگ جہاں کی اپنے وجود جو اس کا اپنا وجود ہے، اس کے اندر بھی تو حیات ہے، اس کے اندر بھی تو خون کا تسلسل ہوگا، اس کے اندر بھی تو نظام ہوگا۔ تو جو اللہ جل شانہ کا قرب اور تقرب کی کیفیت ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہاری رگ جہاں سے بھی کری۔ اب اس قرب کی کیفیت کو آپ غور کریں کہ اس قرب کی کیفیت حال کیسا کر دے گی، چونکہ کوئی بھی حال جو ظاہراً ہے اس کا سارا انحصار اس نیت پر ہوگا جو محرک ہے نیا خانہ دل میں۔ تو جب نیا خانہ دل کی کیفیت پاک، صاف اور صالح ہوگی تو اس پر جو عمل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ بھی تو وہ ہوں گے جو اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا۔ پھر اسی کیفیت کا ایک صورت آپ دیکھیں کہ جب یہ محسوس ہو کہ میرا اللہ کریم نیا خانہ دل تک ایک محبت اور تعلق ہے، تو جو اس کی حیات قرآن کریم فرماتا ہے ہدی للمتقین، اور قرآن کریم پر چلنے والا مسافر اس کا پہلا قدم ہی اس کو راہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہدایت کا سبب ہے متقین کے لیے، متقی اس کے منازل۔ تو سمجھ آتی ہے کہ جب سالک اس مراقبے پر آتا ہے تو قرب الہی کی اس کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے اپنی طرف سے، وہاں سے تو ہے ہی ہے اور اس درجے کی ہے جس درجے کی ہم نہیں پا سکتے، اپنی طرف سے ابتدا ہو جاتی ہے مراقبہ اقربیت پر۔ پہلے دونوں مراقبات بندے کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ قرب الہی کا جو منزل ہے اس کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انتہا تک آپ جہاں چلے جائیں، آپ عرشی منازل میں چلا جائیں، بالائے عرش عالم امر چلے جائیں، عالم امر میں چلتے جائیں جہاں تک ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ یہاں ایک بات عرض کرتا چاہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے یہ بات کہ سلوک کی انتہا نہیں ہے، چونکہ سلوک اللہ کا قرب ہے اور اللہ کا قرب اللہ کی رحمت ہے، تو صفات باری تعالیٰ کی انتہا ہے نہیں جس طرح ذات باری تعالیٰ کی۔ تو جہاں تک بھی کوئی چلا جائے یہ راستہ ہے تو قرب کا نہ جی، کس درجے کا ہے، وہاں کی کیا کیفیت ہے، وہاں کا کیا حال ہے، یہ ساری بات تو الگ ہے، راستہ تو ہے۔ تو ابتدا ایک مضبوط ابتدا نصیب ہو جاتی ہے قرب الہی کی، پچھلی ساری محنت اس قابل کرتی ہے کہ یہ مشت غبار محسوس کرتا ہے کہ میرے اللہ کا جو ساتھ ہونا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، وہ حال بن جاتا ہے۔ عبادات میں بالکل اسی طرح جس طرح حیات دنیا کی تسلسل کے لیے ضرورت ہے، جو ضروریات انسانی ہیں ان کا بام موجود ہونا اور ان کا بام حاصل ہونا، بندہ کھا پی سکے، سو سکے، آرام کر سکے، جو اس کی ضروریات ہیں وجود کی وہ اس کو ملتی۔ اب حیات کا تسلسل ہے، اسی طرح جب عبادات میں آپ آئیں گے تو عبادات کا بھی تسلسل ضروری ہے کہ بندہ ایمانی طور پر مضبوط رہے، چونکہ ایمان میں قوت نصیب ہوتی ہے اعمال سے، اور اعمال میں عبادات سے معاملات تک ہر حصہ ہے، پوری انسانی زندگی جتنی بھی ہے
چاہے وہ ذاتی حیثیت سے ہے یا اجتماعی حیثیت سے ہے، معاشی ہے یا معاشرتی ہے، کوئی پہلو بھی جو ہے اس سارے کے لیے اللہ کریم نے احکامات نازل فرما دیے ہیں۔ اس سارے کے تحت جب بندہ زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کا ہر عمل، ہر قدم جو ہے وہ قرب الہی کی طرف گامزن ہوتا ہے اور اس طرف چل رہا ہوتا ہے۔ اور نہاں خانہ دل کا یہ احساس کہ اللہ کریم کا جو قرب ہے، یہ محسوس ہو کہ اتنا قریب تو میں خود کے نہیں جتنا میرا مالک میرے قریب ہے، تو وہ سوچیں بڑی صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے اندر کا جو ترازو ہے وہ بڑا واضح فیصلہ دیتا ہے کہ یہ جو تو سوچ رہا ہے یہ تیرا تجاوز ہے، یا یہ جو تو سوچ رہا ہے یہ دین اسلام کے تحت بات آتی ہے۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں بھی محنت جو ہے وہ ہمہ وقت چاہیے، اور بڑا تھوڑا وقت ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ بہت تھوڑا وقت ہے اور اس کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو جتنی غلطی کرے گا اتنا اس کو بدلے میں سزا ملے گی، اور فرماتا ہے جو جتنا صالح ہوگا اس سے زیادہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو یہاں فانی جہان ہے، تو یہاں سے جہاں پہنچنا ہے، جب مسافر با منزل ہوگا تو وہاں جا کر وہ یہ دیکھے کہ یہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر اس کا دیکھا کیا دیکھا اور اس کا معنی بحیثیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی، تو کوئی فرق نہیں ہے جو جا کر دیکھا جائے گا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہماری ضرورت کا جتنا ہمیں درکار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ اب ہمارے ذمے اتباع ہے، اور یہ کیفیات بندے کو اس قابل کرتی ہیں، یہ کیفیات قلبی اس قابل کرتی ہیں کہ بندہ خالصتاً پورا خالص ہو کر، صاف ہو کر، نیک نیت ہو کر قرب الہی کے لیے اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتا ہے۔ کمی بیشی، دنیا، حالات، نفس، شیطان، معاشرہ، معاشرے کی کمزوریاں، خرافات، ہر چیز، جب بندہ اس راہ کا مسافر ہوتا ہے تو وہ کریم ہے۔ انبیاء معصوم ہوتی ہیں، اس راہ کے مسافر کو وہ حفاظت دے دیتا ہے، اسے محفوظ کی کوئی نہ کوئی صورت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم یہ حال ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ صدا کے موقع نہیں ہیں، یہ موقع صدا کے نہیں ہیں، یہ صورت حال بدلتی رہتی ہے۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھیں، جو چیزیں ہم نے سیکھیں، بے شک وہ عین دین اور دین کے تحت ایک ایک بات تھی۔ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں یہی باتیں، یہی حقائق اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اسی ایمان کے ساتھ دار دنیا سے رخصتی عطا فرمائے۔ کتب میں، تحریر میں اور حضرت جی کی بیانات تک بے شمار پہلو اسباق میں شیخ کے حوالے سے بھی ملتے ہیں۔ ان کا بتانا ضروری ہے، لیکن جتنا بتانا ضروری ہے اتنا بھی میں پورا بتاتا نہیں، کیونکہ یہ چیزیں موجود ہیں، تحریر میں موجود ہیں، اور جتنی باتیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پون گھنٹے میں میں نے جتنے لفظ بولے ہیں اگر ڈھونڈنا شروع کر دو گے تو یہ لفظ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو سلسلہ عالیہ کی کتب میں تحریر یا کہیں نہ کہیں شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان میں یہ الفاظ مل جائیں۔ اب کیفیات قلبی میں یہ ضروری ہے تسلسل، اور مراقبات میں عدد امثال کی بھی بات ملتی ہے، احدیت پر، معیت پر، اقربیت۔ لیکن وہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالق جا کر وہاں شیخ کے پاس بیٹھ جائے، یہ حقائق ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ ہر مراقبے کی صورت اور انداز بیان ہے، اس سے تجاوز نہ کیا جائے، نہ اس سے کمی کی جائے، چونکہ جو کوئی بتا رہا ہے، جیسے آپ کسی گاڑی میں جو سوار ہوتا ہے
اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں محفوظ سفر جو ہے وہ اختیار کروں۔ اب اس گاڑی پر جو مامور ذمہ دار گاڑی چلا رہا ہے، آپ نے تو اگلے اسٹیشن پر اتر جانا ہے، اگلے نے اگلے اسٹیشن پر اتر جانا ہے، اور جو گاڑی چلا رہا ہے اس نے تو گاڑی کے ساتھ ہی چلتے رہنا ہے جب تک اس نے وہاں رہنا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا خیال نہیں ہوگا کہ سفر محفوظ ہو؟ آپ نے ایک دن سفر کرنا ہے، اس نے روز گاڑی چلانی ہے، اس کا نہیں خیال کہ وہ سفر محفوظ ہو؟ تو آنے والا تو اس اجتماع پر آیا، اگلے پر آیا، اگلے پر آیا، کوئی اس پر آ گیا، کوئی اگلے پر آ گیا، کوئی دو اجتماعات پر آ گیا، کوئی ایک چھوڑ پر آ گیا۔ تو جو یہاں ذمہ دار بیٹھا ہے اسے نزاکت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ موضوع کتنا نازک ہے۔ تو اس کی جو تربیت کے اصول ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ تو اس لیے جب بھی جو بھی سبق کیا جائے، جو حدود و قیود بیان کی گئی ہیں، اسی کے تحت اس سے کمی بیشی کریں گے تو نقصان کا سبب ہوگا۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے کہ ہمیں اللہ کریم کی حفاظت نصیب ہو۔ پھر جب میں ان مراقبات ثلاثہ پر بات کی ہے تو میں نے ان کی جو کیفیت ہے یا انوارات، ان پہلو پر بڑا اجمالی سی بات کی ہے، تفصیلی بات نہیں کی۔ اگر کوئی اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہے ان کیفیات کی تو مضبوط ذکر کرے، اسے سمجھ آئے کہ یہ کیفیت کیا ہوتی ہے ایمان کی، پھر یہاں اور عام نہ سمجھیں، چونکہ یہ مراقبات ثلاثہ تک پہلے دن سالک جب آتا ہے تو لطیفہ قلب سے لے کر مراقبہ احدیہ تک شیخ کامل اور مضبوط ہو تو اس کے ساتھ وہاں تک اس کی روح چلی جاتی ہے، لیکن یہ سبق اس کا نہیں ہوتا۔ اس کا سبق تب ہوگا جب وہ راسخ ہوگا، اور راسخ کے لیے ایک محنت درکار ہے۔ ہر بندے کی کیفیت اپنی ہے، ہر بندے کا حال اپنا ہے، ہر بندے کی استعداد اپنی ہے۔ کس پر اللہ کی کتنی رضا ہے یہ ہمارے ماپنے کی چیز نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ میں اپنے معمولات کو دیکھتا رہوں، میرے جو معمولات ہیں اس میں کہیں کوئی تجاوز یا کوئی کمی بیشی نہ ہو، میں اس کو دیکھتا رہوں، اور پھر ان منازل کو پا لینا بس نہیں ہے۔ سالک یا ترقی میں ہے یا تنزلی میں، تو ترقی کی صورت ہمہ وقت محنت ہے، اور اس کے اندر رہنا ہے کہ بندہ اسی انداز کو اختیار رکھے، اور جب یہ حصے راسخ ہو جائیں تو یہ باہر نہیں لگتے کہ کوئی میں الگ کر رہا ہوں۔ اب کسی کو کھانا کبھی باہر لگا ہے؟ بھوکے کے سامنے کھانا کریں تو ابھی اس نے کھایا نہیں، اس کے چہرے پر مسرت آ جائے گی۔ رال ایسے تو نہیں ٹپکنا شروع ہو جاتی کہ بندہ اندر سے تنگ ہے اور وہ رال ٹپک رہی ہے، رال ٹپک رہی ہے، وہ سارے میں سے وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس طرح ذائقہ ہوگا، اس طرح طاقت آئے گی، اور یہ میری پسند کا کھانا۔ تو جب بندے کو اللہ کریم مہربانی فرمائے یہ راسخ مراقبات، لطائف مراقبات نصیب ہوتے ہیں، عبادات بھاری نہیں ہیں، اسے تو انتظار ہوگا کہ اگلا حکم کی تعمیل کا جو وقت ہے وہ کب۔ پھر یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کا دوام کی کیفیت اور ذکر کثیر کی کیفیت ہی تب بنتی ہے جب ہر لمحہ پورا وجود اللہ کی یاد میں رچ بس جائے۔ اس کے لیے یہ اوقات ہیں جن کے لیے آپ اپنے معاملات زندگی سے وقت لے کر یہاں آپ تشریف لائیں۔ تو جب یہاں آئیں تو محنت فرمائیں، اور ان مراقبات کی جو تفصیل ہے اس پر اگر بات کرنا شروع کر دو تو اس طرف سوچ جانا شروع ہو جائے گی۔ تو بہتر ہے جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو انداز یا جو حدیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے مضبوط محنت کی جائے، اور آپ کا جو یہاں کا وقت ہے اس میں نفلی معتکف کی حیثیت سے وقت بسر ہو، عبادات میں وقت بسر ہو، پوچھنے میں آپ کے پیریڈز ہیں وہاں بتاتے ہیں استاد، وہاں بات پوچھیں، ذکر کریں، محنت کریں، تاکہ جو وقت لے کر آئیں وہ صحیح صرف۔ پھر یہاں آ کر اگر آپس کی گپ شپ میں اپنے موبائل کے اس پر ٹائم ضائع کر دیں گے تو پھر کیا فائدہ۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور یہ حقائق سمجھنے اور ان حقائق میں زندگی بسر کرنے اور دار دنیا سے بحالت ایمان روانگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لنا
ولوالديه وللمؤمنين ويقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی خیر